جو علم کی صلاحیت ہے نا ہر آدمی میں نہیں ہوتی, اور کچھ لوگوں میں, یعنی کچھ علوم تو ایسے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت معلوم کر ہی نہیں سکتا, اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت جاننے کے لیے ایک خاص پروسیس سے گزرنا ضروری ہے. جیسے میڈیکل سائنس کی میں نے ایک مثال دی. ڈاکٹر تبھی تو کہتا ہے نا جب مریض زیادہ ڈاکٹر سے سوالات پوچھے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی جو میں نے میڈیسن لکھ کے دی ہے نا اس کو آرام سے کھا لو. آپ یہی کہتا ہے نا ڈاکٹر, تم یہاں کے بیٹھ جاؤ, زیادہ آپ ڈاکٹر کا خون پیئیں گے. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, بھائی تو میری جگہ آ کے بیٹھ جا. ہم سے جب کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے نا, اس سے اچھی طرح ہم نے سوال پوچھا, جواب لکھا جائے, وہ بحث کرتا ہے, تو میں اس سے پھر کہتا ہوں بھائی آپ نے اگر اپنی مرضی کا فتویٰ لکھوانا تھا نا تو آپ خود ہی لکھ کے لے آتے, اپنی اسٹیمپ لگا کے اس پہ سائن کر دیتے. جب ہم پہ اعتماد کر کے ہمارے پاس آئے ہو تو ہم تو وہ لکھیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا, جس کو ہم جائز سمجھیں گے, جس کو ہم شریعت کا حکم سمجھیں گے. تو کیونکہ یہ بھی نا بعض دفعہ کوئی سوال پوچھنے والا جذباتی پن پہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ بہت, جیسے طلاق کے مسائل میں اکثر ایسا ہوتا ہے, وہ جذباتیت سے زیادہ کام لے رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح نہ ہو طلاق, اور وہ بہت جذباتی, میں یوں تھا, میں ایسے, بس آپ سمجھیں یہ. تو بعض دفعہ جذبات سے, یعنی جذباتی پن دکھا کے نا دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈاکٹر ہے یا مفتی ہے یا کوئی بھی آپ کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے یا کوئی بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے جھگڑے نمٹانے کے لیے, اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے جذبات سے متاثر نہ ہو. اگر وہ بھی ان کے ساتھ رونا شروع کر دے, اس کا مطلب یہ فیصلے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. ہمارے یہاں جو زیادہ رو رہا ہو نا اس کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ رو بہت رہا ہے. خیر, تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ آپ جب تک کہ خاص مقام تک نہیں پہنچو گے آپ ان علوم کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. ہم جب عربی گرامر پڑھتے تھے تو ہم نے جب گرامر شروع کی تو بہت سارے سوالات ہوتے تھے, یہ ایسا کیوں, ایسا کیوں نہیں ہے. ہمارے استاذ کہتے تھے ابھی رٹا لگا کے یاد کر لو, اس کی لاجک تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, بعد میں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا بھائی آپ ہم پہ اعتماد کر رہے ہو نا, تو ابھی آپ جب ہم کہہ رہے ہیں ایسے رٹا لگا لو, کچھ وقت کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. اگر اعتماد ہی نہیں ہے تو چلے جاؤ یہاں سے. تو ہم نے کہا بھائی اعتماد ہے تبھی تو آئے ہیں, تو وہ لاجک سمجھ میں آ گئی بعد میں اس کی. تو ایسے ہی یاد رکھیں, تاریخ کی کچھ باتیں ہیں, شریعت کے کچھ علوم ہیں, جب تک کہ خاص پروسیس سے انسان گزر نہیں جاتا اس وقت تک وہ دلائل ہی سمجھ میں نہیں آتے. ہر چیز ایسی نہیں ہے. جو قرآن میں اللہ نے جو مضمون کھول کھول کے بیان کیے ہیں نا, وہ مضامین ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت اور بنیادی عقائد سے ان کا گہرا تعلق ہے, جو اسلام اور کفر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. آگے جب آپ مسائل کی بحث میں جاؤ گے تو پیچیدگیاں ہوتی چلی جائیں گی. اس میں جب تک آپ کو ان علوم میں مہارت نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ, میں لوگوں سے کہتا ہوں نا جو کہتے ہیں مسائل بتانے میں قرآن بہت آسان ہے, میں ان سے کہتا ہوں وراثت کے مسائل قرآن سے کھول کھول کے بیان کر دو, ترجمہ پڑھ کے. وہ نہیں کر سکتے. اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے وراثت کے مسائل میں انسان چیمپئن ہو سکتا تو وراثت کے جتنے مسائل ہیں لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے نہیں پتہ چل رہا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. حتیٰ کہ سعودی عرب کے عرب جو قرآن جانتے ہیں وہ بھی جب کوئی مرتا ہے تو فتویٰ پوچھتے ہیں, کس سے؟ وہاں کے علماء سے. وہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں, اور ہر عالم بتا بھی نہیں سکتا وراثت کے مسائل جب تک اس کی باقاعدہ پریکٹس نہ کی ہو, کراس کویشچن کر کے. ہم جب وراثت پڑھاتے ہیں نا طلبہ کو, تو ان طلبہ کو پڑھاتے ہیں جو پورے, یعنی جو 5 سال کم از کم قرآن حدیث فقہ پڑھ چکے ہوں. ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. 6 سال میں ان کو وراثت پڑھائی جاتی ہے, تو اس پہ باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے, ان کو پوری یاد کروایا جاتا ہے. پھر مثالیں وائٹ بورڈ پہ میتیں لٹا لٹا کے, ایسے ہم یوں کر کے میں لٹاتا تھا میت, سب ایسے ہی پڑھتے ہم. ایسے میت لٹائی, یہ وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا, اب یہ ان کے ورثہ ہیں, یہ اماں ہیں, یہ چچی ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, پھپھی ہے, ایسے مردے لٹائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر زندے کھڑے ہوئے رولائے ہوئے ہوتے ہیں. اب بتا بھائی اس کو کتنا ملے گا, اس کو کتنا ملے گا. تو یہ پریکٹس ہوتی ہے 6-7 مہینے مسلسل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا, اسکالر نکلے گا. آج پتھر اٹھاؤ نا, کیا نکلے گا؟ اسکالر. اور جب ان سے کہا جاتا ہے علماء سے مسئلہ پوچھو, کہتے ہیں یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے کیا علماء؟
کوئی بھی قرآن حدیث جانتا ہے ہم اس سے پوچھیں گے, جو جانتا ہے یقیناً پوچھیں, لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ ہو سکتا ہے وہ نہیں جانتا ہو, وہ بیوقوف بنا رہا ہو آپ کو. پھر وراثت میں ایک اہم چیز ہے, بعض دفعہ وارثین زیادہ ہوتے ہیں, وراثت کم پڑ جاتی ہے, اس کو اول کہتے ہیں. ہر وارث کا حصہ تھوڑا تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے تناسب سے. بعض دفعہ وارثین کم ہوتے ہیں, مال زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو رد کہتے ہیں. جو بچ گیا اس کو کیسے لوٹایا جائے گا, کس پہ لوٹایا جائے گا, کس پہ نہیں لوٹایا جائے گا. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو, ایک ایگزامپل دی ہے. آج جب کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے نا, بھئی مفتی ایسے بنتے ہیں, لوگوں نے بڑے الٹے سیدھے کمنٹس کیے ہوتے ہیں. مولانا صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, مشہور مفتی, ان کا کہیں بیان آیا, ان سے کسی نے پوچھا مفتی کیسے بنتے ہیں, انہوں نے پورا پروسیس بتایا. نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, یہ کوئی مفتی ضروری نہیں ہے, کوئی اس کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں ہے, ہر شخص قرآن و سنت خود سیکھے. یقیناً سیکھے, لیکن سیکھے گا انسانوں سے ہی, علماء سے ہی, مفتیوں سے ہی. ورنہ جس کے پاس سیکھنے کے لیے جائے گا وہ 4-6 باتوں کے بعد خود پھنس جائے گا, وہ کہے گا بھائی یہ میری فیلڈ نہیں ہے.